السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی سیکنڈ ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف پیڈاگوجی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، جو کہ ریویژن ایم سی کیو ہے پہلی ویڈیو سے، کہ پیڈاگوجی از آ سائنس آف بیہیویئر، سائنس آف لرننگ، سائنس آف ٹیچنگ، سائنس آف ٹیسٹنگ۔ سو سمپلی آپ کو پتا ہوگا اس کا آنسر ہے سائنس آف ٹیچنگ، کیونکہ پیڈاگوجی از آل اباؤٹ ٹیچنگ، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دا مور آفن a particular ability is used, the dash it becomes weaker, more important, less important, stronger۔ اس کا آنسر ہے اسٹرونگر۔ ہم اپنی اسکلس کو جتنا یوز کریں گے، ایبلٹیز کو جتنا یوز کریں گے، وہ ہماری اسٹرونگر ہو جائیں گی۔ What type of teachers are appreciated? Friendly, with a charming personality, the one exercising strict control over his student, the one who understands the problems of students and help them۔ So اس کا کریکٹ آنسر ہے the one who understands the problems of a student and help them۔ واٹ از دا امپورٹینس آف ہیونگ ڈیولپڈ سینسز؟ اگر ہمارے جو سینسز ہیں وہ ڈیولپڈ ہوں گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ ٹو اچیو ہیپینس، فار دا فزیکل ویل بینگ، فار ادر لرننگ ڈپینڈس آن دیم، فار آل اراؤنڈ مینٹل ڈیولپمنٹ۔ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے فار آل اراؤنڈ مینٹل ڈیولپمنٹ۔ واٹ از دا بگیسٹ ایڈوانٹیج آف انٹریکشن بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ؟ اگر ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کے بیچ میں اچھی انٹریکشن ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اٹ سیٹسفائی دا ٹیچر، اٹ فیسیلیٹیٹ افیکٹو لرننگ، اٹ ریزلٹ ان بیٹر گروپ ریلیشنس، اور اٹ انکریجز دا اسٹوڈنٹ ٹو آسک کوشچنس۔ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اٹ فیسیلیٹیٹس افیکٹو لرننگ۔ جو لرننگ ہوتی ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے اگر ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کے بیچ میں انٹریکشن ہوتی ہے۔ Which educational psychologist believed in the fact that all children have the potential to learn? John Dewey, Frederick Froebel, Maria Montessori یا جوہان؟ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ماریا ہے، ماریا مونٹیسری۔ وہ بلیو کرتی تھی کہ سب جو چلڈرن ہیں اس کے پاس پوٹینشیل ہوتا ہے لرننگ کا۔ فار اے ٹیچر ٹیچنگ اے کلاس ود لارج اسٹرینتھ، اگر کسی کلاس میں لارجر اسٹرینتھ ہے، وچ آف دا ٹیکنیک از بیسٹ؟ ان کے لیے کون سی ٹیکنیک ہم یوز کریں گے؟ لیکچر اینڈ کلاس نوٹس، گروپ ورک ود دا لیکچر، ڈبیٹ، ڈسکشنز، پریکٹیکلز، سیلف اسٹڈی اینڈ آسکنگ کویشچنس۔ تو اگر کلاس میں بہت ہی زیادہ اسٹرینتھ ہے تو وہاں پہ جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے، جو میتھڈ یوز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گروپ ورک ود دا لیکچر۔ اس کے بعد ایم سی کیو ہے ان ٹوڈیز سوسائٹی اسکول شوڈ گیو ووکیشنل بیس، ornamented بیس، بوتھ اے اینڈ بی، نن آف دیز۔ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ووکیشنل بیس۔ یہ آج کی سوسائٹی میں اسکول کا فنکشن ہے۔ ہاؤ وڈ یو امپروو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن ان کلاس روم ایکٹیویٹی؟ اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ کو سینیریو دے رہے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن کو کس طرح سے انکریز کریں گے؟ بائی ہولڈنگ ٹیسٹ، بائی گیونگ ریٹن اسائنمنٹس، بائی گروپ ایکٹیویٹی اینڈ رپورٹنگ، بائی ریڈنگ ٹیکسچول انفارمیشن۔ سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بائی گروپ ایکٹیویٹی اینڈ رپورٹنگ۔ اس کے بعد ایگزامز، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہے، ہم سے ایگزامس لیتے ہیں تو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ وہی یہاں سے پوچھا گیا ہے کہ ایگزامس آر ہیلڈ ٹو assess learners' skill, identify learners' problems, identify the level of learning, rank student for selection۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے identify the level of learning۔ Responses that produces a discomforting effect becomes dash to occur again in that situation۔ equal likely, less likely, not likely, more likely۔ سو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے لیس لائکلی۔ اس طرح کے دو آپ سے کوسچنس پوچھے جائیں گے، اس میں ایک میں ہوگا ڈسکمفرٹنگ ایفیکٹ، دوسرے میں ہوگا کمفرٹنگ ایفیکٹ۔ آپ نے اس کی ورڈ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر تو ہے ڈسکمفرٹنگ، اس کا ہوگا لیس لائکلی۔ ابھی سیم طرح کا ہمارے پاس کوسچن آ گیا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی چینجز ہے۔ اس میں ہے ریسپانسز دیٹ پروڈیوسز آ سیٹسفائنگ effect in a particular situation become dash to occur
again in that situation. more likely, not likely, less likely, equal likely. تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے more likely. اس کے بعد جون پیگوٹ پروپوزڈ ڈیش اسٹیجز آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. اب اس میں بہت سے ایجوکیشنسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں جنہوں نے مل کے بہت سی تھیوریز وغیرہ بنائی. اب جو جین پیگٹ کی تھیوری ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی، اس کے کتنے اسٹیجز ہیں؟ 3 4 5 6. سو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 4. اس کے بعد دا مور پارٹس آف یور برین you use, the more likely you are to dash information. مس یوز ریٹین. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ریٹین. ہم اپنے برین کے جتنے پارٹس کو زیادہ یوز کریں گے تو ہمارا جو ریٹینشن پاور ہے وہ انکریز ہوگا. ہم مور اینڈ مور انفارمیشن کو جب وقت ہوگا تو ریٹین کر سکیں گے. All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth. This is the saying of. اب سوکریٹیز، پلیٹو، ایرسٹوٹل اور ماریا، بہت سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، کئی تھاؤزنڈ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ان کے جو فیمس سینگز ہیں وہ بھی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے. جس طرح سے یہ اوپر سینگ دی ہوئی ہے، کوٹیشن ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کی لکھی ہے، جون لاک کی ہے، ایرسٹوٹل کی ہے، پلیٹو کی ہے یا سوکریٹیز کی ہے. تو یہ جو کوٹیشن ہے یہ ہے ایرسٹوٹل کی. اس کے بعد پلیٹو پہ کوسچن آ گیا ہے. پلیٹو ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم مینلی جانتے ہیں فلسفی کے لیے کیونکہ وہ فلسفر تھا اور سوکریٹیز کا اسٹوڈنٹ تھا. اس کا کوسچن ہے کہ پلیٹو believed that talent and intelligence are not distributed gender wise, distributed genetically, not distributed genetically, distributed gender wise. اب اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے not distributed genetically. یعنی کہ وہ یہ بلیو کرتا تھا کہ کسی بھی انڈیویڈول میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہے یا انٹیلیجنس ہے وہ ہیریڈیٹی سے نہیں آتی بلکہ اس پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی انٹرسٹ کس چیز میں اور اپنی اسکلز کو وہ پالش کر رہا یا نہیں کر رہا، یعنی کہ یہ جینیٹیکلی نہیں ہوتا. A pure knowledge is knowledge that is known independent of experience, evidence, information, analysis. تو اس کا سمپل آنسر ہے ایویڈینس. تو ایک اور ایم سی کیوز ہے. ماڈرن ایجوکیشنسٹ سجیسٹ دیٹ دا پروسیس آف ٹیچنگ مسٹ بی ڈل، کلمزی، کریٹو اینڈ انٹرٹیننگ، ان امیجنیٹو. سو اس کا سمپل آنسر ہے کریٹو اینڈ انٹرٹیننگ. کہ آج کل یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ ٹریننگس کے تھرو ٹیچرس کو کہ آپ اپنی کلاسز کو مور اینڈ مور انٹرٹیننگ بنائیں. اس کے بعد ڈفرینٹ میتھڈز یوز ہوتے ہیں نا ٹیچنگ میں. یہاں پہ اس کی بات کی گئی ہے کہ آڈیو ویژول مٹیریلز مینس دوز سورسز ان وچ دا نالج از ایکوائرڈ بائی ہیئرنگ، سینگ سینس organs both audio and visual sense organs. تو اس کا جو سمپل آنسر ہے وہ ہے آڈیو اینڈ ویژول سینس organs. اس میتھڈ میں اس طرح سے ہے اگر آپ کو کوئی پروجیکٹر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کا ویژول ہو جائے گا، کوئی اسپیکر پہ آپ کو کوئی ریکارڈنگس وغیرہ سنا رہے ہیں تو وہ آپ کا سمپلی ہو جائے گا آڈیو. تو یہ تھے آج کے ایم سی کیوز. امید کرتا ہوں کہ آپ کے کانسیپٹ جو ہیں کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی کوئری ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو جس بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز چاہیے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو وہ پرووائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ویڈیو. اللہ حافظ.